لفظ بہت سخت سامنے آ گیا ہے، بہت سخت سامنے آ گیا ہے۔ دو بیویوں کی بڑی عجیب قسمت ہے۔ بابا کے جانے کے فوراً بعد انہیں تماچے بھی مارے گئے، انہیں تازیانے بھی مارے گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ آ گیا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ حضرت ابو ذر رسول کے صحابی تھے۔ ایک دن ایک بادشاہ نے انہیں، ایک شخص نے تماچا مارا، زمین پہ گرے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نا انہوں نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ اب معاف کرنا، دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ بندوں نے پوچھا ابو ذر بہادر آدمی ہو، ایک تماچے کے اوپر اتنی دھاڑے مار کے رو رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے تماچا لگنے پہ دھاڑے مار کے نہیں رو رہا، مجھے آج سمجھ آئی ہے 3 مہینے محمد کی بیٹی نے اپنا آدھا چہرہ چھپا کے کیوں رہا۔ یہی کام حسین کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اجرکم اللہ۔ 10ویں کو جب حسین رخصت ہونے لگے تھے تو سکینہ نے پوچھا تھا بابا آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا، سکینہ تو یتیم ہو جائے گی، سکینہ تو یتیم ہو جائے گی۔ یتیمی کا نام آنا تھا۔ رو کے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا یتیم کیا ہوتا ہے؟ حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، اپنی بیٹی کے سر میں ڈالی اور کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں، سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں۔ وقت گزرا، حسین شہید ہو گئے۔ شام غریبہ چلتے ہوئے خیموں میں شمر داخل ہوا۔ پہلے نیزے سے اس نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری۔ چادریں اتارتے اتارتے اس کی نظر پڑی، ایک طرف 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی تھی، اس کی نظر ان دروں پہ پڑی جو اس بچی کے کانوں میں تھے۔ گھوڑے سے اتر کر وہ سکینہ کی جانب دوڑا۔ مجھے معاف کرنا جملہ بڑا سخت ہے، قریب آ کے اس نے پہلے وہ ظلم کیا جو محمد کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ سکینہ کے رخسار رنگ بدلا گئے اور اب مجھے معاف کرنا وہیں پہ کھڑے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ سکینہ کے دروں میں ڈالے اور اس نے دروں کو اتارا نہیں، دروں کو کھینچا، ایسے کھینچا کئی فٹ حسین کی بیٹی کربلا کے بن میں قدم ہوا میں ہو گئے۔ اور رو کے کہا بابا یہ تو نہیں بتایا تھا کہ لوگ یتیموں کو تماچے بھی مارتے ہیں، بابا یہ تو نہیں بتایا تھا لوگ یتیموں کے دور بھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس ایک جملے کی زحمت اور ہے، بس ایک جملے کی زحمت اور ہے۔ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ قافلے کا پڑاؤ ڈالا گیا۔ شہزادی کی شہادت کی مجلسیں ہیں نا، قافلے کو پڑاؤ ڈالا گیا۔ جب پڑاؤ اٹھا قافلہ چل پڑا، اللہ جانے کیوں سکینہ پیچھے رہ گئی، سکینہ پیچھے رہ گئی۔ جب سکینہ پیچھے رہ گئی نبی قافلہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا لیا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا لیا۔ سید سجاد قریب آئے، آگے کہا پھوپھی اماں اونٹ سے خود کو نیچے کیوں گرا لیا ہے؟ چلتا ہوا قافلہ رک گیا ہے۔ رو کے کہا سجاد پہلے بھی بچے گرتے رہے ہیں لیکن وہ سارے مرد تھے، وہ سارے لڑکے تھے، اب گر گئی ہے سکینہ، اب پیچھے رہ گئی ہے سکینہ، اور وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے، وہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے، میں سکینہ کے بغیر نہیں جاؤں گی، جاؤ سکینہ کو لے کر آؤ۔ یہ بات زینب کی زبان سے نکلنی تھی، شمر نے بھی سنی، ہائے ہائے، سید سجاد نے بھی سنی، اور اب سید سجاد بھی پیچھے چلے اور شمر بھی چلا۔ سید سجاد پیدل بھی تھے، پاؤں میں بیڑیاں بھی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ سید سجاد کو چلنے میں مشکل تھی، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے گیا۔ جب جا کے دیکھا تو سہمی ہوئی ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی ہوئی حسین کے 4 سال کی سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بابا میں اکیلی رہ گئی، بابا سارے چلے گئے ہیں، بابا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ شمر گھوڑے سے نیچے اترا، اس نے پہلے ظلم کیا، اب مجھے معاف کرنا، اگلا جملہ سخت ہے۔ اس نے رسی جناب سکینہ کے ہاتھوں میں ڈالی، خود گھوڑے پہ
تھا، گھوڑے کو بھگانا شروع کیا، گھوڑا بھاگتا جاتا تھا، پیچھے حسین کی بیٹی کبھی ایک پتھر کے ساتھ کبھی دوسرے پتھر کے ساتھ۔ جب سید سجاد آئے کیا دیکھا؟ سکینہ کا سر بھی زخمی ہے، سکینہ کا چہرہ بھی زخمی ہے، رو کے کہا میری بہن مجھے معاف کرنا، اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ورنہ میں پہلے آ جاتا اور تیرے ساتھ اتنا